تاجدار مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اس ولی کا تذکرہ فرما ہے، اور یہ ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک امتی تھا، اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کی عمر بڑی چھوٹی تھی، یہ چھوٹا بچہ تھا، اور اس کے بارے میں، اس کی شان، اس کے مقام مرتبے کے بارے میں، اس کے کام کے بارے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی شان میں رکھتا ہے۔ آپ اس بات پر حیران ہو کہ اس ولی کا مقام کیا ہوگا جس کی تعریف ہمارے محبوب علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ اب اسی بات سے اندازہ لگا، اور جن کے سامنے آقا کریم علیہ السلام تعریف کر رہے تھے اس بچے کی، اس ولی کی، تو وہ آگے جو بیٹھے تھے وہ ابو بکر صدیق اللہ کے فروغ پر سے آتے ہیں، جن کا نبیوں کے بعد کوئی ہم پتہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے آقا کریم علیہ السلام ایک ولی کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا مقام، اور جو امت محمدیہ میں بنی ہے ان کا مقام مرتبہ کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک امتی چھوٹا بچہ تھا، اور اللہ نے اس کے ہاتھ میں دو چیزیں پیدا کر دی، دو کمال رکھ دی اس کے ہاتھ میں۔ کیا؟ ایک کمال یہ تھا کہ وہ بچہ کسی بدیشی اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو اللہ اس کی آنکھوں کو درست فرما دیتا، اور دوسرا اس کے ہاتھ میں کمال یہ تھا کہ اگر کوئی کوڑ کا مریض ہو، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرے تو اللہ اس کو تندرستی عطا فرما دیتا۔ یہ اس کے ہاتھ میں دو شانیں تھیں، اور ایک سلطنت میں ایک بادشاہ جس نے اعلان کفر کیا ہوا تھا اور مشرک تھا، اور اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں، مجھ سے ہی آپ سب کچھ مانگیں گے، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، میں تمہارا خدا ہوں، یہ اس کا دعویٰ تھا، اور اس کی قوم اس کو اپنا خدا مانتی۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ اس سلطنت میں جائیں اور وہاں اللہ کے نام کو بلند کریں، اس کی شرک کو ختم کریں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا کہ وہ بچہ ایک قافلے کے ساتھ، تجارتی قافلے کے ساتھ اس سلطنت میں پہنچ گیا۔ اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ایک محلے میں تبلیغ کرنی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایک گلی میں تبلیغ کرنی تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک گلی، ایک شہر کا معاملہ نہیں تھا، وہ پوری سلطنت کا معاملہ تھا، پورے ملک کا معاملہ تھا، اور اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگائی کہ پورے ملک میں اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، شرک کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ کام کرنے کے لیے ہو سکتا ہے اگر وہ بچہ ایک دروازے میں جاتا، تبلیغ کرتا، اس کی عمر جتنی بھی ہوتی وہ بڑا ہو کے بہت ہو جاتا، شاید پورے سلطنت میں وہ پیغام نہ پہنچا سکتا، تو اللہ رب العزت نے اس کے ذہن میں ایک ترکیب پیدا کی۔ جب وہ قافلہ ایسے راستے پہ جا رہا تھا تو تفسیر میں لکھا کہ راستے میں ایک شیر کھڑا تھا، اور اس بچے نے، اب وہ راستہ رک گیا، آگے لوگ گزر نہیں رہے تھے، ڈر رہے تھے شیر سے، اس بچے نے کنکری اٹھا کے اس شیر کو ماری، جو کہ اس کے جسم پر لگی، اور وہ ایک ہی کنکری سے شیر مار گیا۔ اس بات کا چرچا پورے قافلے میں ہوا، اس بچے کے ہاتھ میں اتنی قوت ہے کہ چھوٹی سی کنکری اٹھا کے مارے، جس سے چڑیا بھی نہیں کرتی، اسے شیر مار گیا ہے۔ جب لوگوں نے سوال و جواب کیے تو اس بچے نے بتایا کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ کمال رکھا ہے، میں نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیروں تو آنکھیں درست ہو جاتی ہیں، کوڑ کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیروں تو اس کا جسم شفا۔ یہ بات چل نکلی وہاں سے۔ آپ کو پتا کوئی ایسی کرامت ہو تو وہ جلدی پھیل جاتی ہے۔ بادشاہ کی سب جو اس کا دارالخلافہ کا دارالحکومت کی بادشاہ کی، وہاں پر یہ بات پہنچ گئی، اور اس کے وزیروں میں ایک وزیر نبینا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بغیر بتائے کسی کو فوراً سفر پکڑا اور اس قافلے میں جا پہنچا اور بچے کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد کہنے لگا میں نبینا ہوں، میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے تاکہ میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ بچے نے جب ہاتھ اٹھا کے آنکھوں پہ رکھا اس کی آنکھیں درست ہو گئی۔ اب وہ 30 سالوں سے کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، اب اس نے اچانک دنیا دیکھی، نظارے دیکھے تو بڑا خوش ہوا۔ وہ خوشی کے مارے بادشاہ کو بتاتا ہے، فوراً بھاگے بھاگے بتاتا ہے کہ ہماری سلطنت میں ایک ایسا بھی بچہ ہے جس کی ہاتھ میں یہ کمال ہے، اس نے میری آنکھوں پہ رکھا کہ تجھے سال بیت کے میں نے تیرا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اس کی برکت سے میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، میں آج تیرا چہرہ بھی دیکھا۔
اس نے بتایا کہ مجھے بادشاہ خوش ہوگا، وہ کہے کہ بڑی بات ہے آپ دیکھنے لگ گئے، لیکن بادشاہ کو اس پہ غم ہوا۔ وزیر نے پوچھا غمگین کیوں ہو گئے ہو؟ خوشی کی بات ہی میں دیکھنے لگ گیا ہوں، جو پہلے کام نہیں کر سکتا تھا وہ بھی تیری سلطنت کے کام کروں گا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا تمہیں نتیجے کا نہیں پتا، مجھے نتیجے کا پتا ہے۔ اگر اسی طرح اس بچے کی یہ کرامت پھیلتی گئی، دنیا کو پتہ چلتا گیا، تو میری سلطنت کے لوگ قوم جو میرے پاس آتے ہیں وہ مجھے چھوڑ کے بچے کے پاس جانے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا خدا تو ایسے کام نہیں کر سکتا، اور وہ بچے کے ہاتھ میں یہ برکت ہے کہ اس کے ہاتھ سے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہے، توڑ کے مریض ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ میری سلطنت کے لیے خطرہ ہے، اسے فوراً ختم کرنا ہوگا، مارنا ہوگا، اس کو شہید کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل کی، اس کو کہا کہ ہم بچے کو ایسے نہیں ماریں گے، اس کی شہرت چونکہ ہو چکی تھی، ایسے تو نہیں قتل کریں گے کہ ہمارے پر الزام آ جائے۔ اس نے ٹیم تشکیل دی کہ اس بچے کو پہاڑی کی چوٹی پر لے، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، پہاڑی کی چوٹی پر لے جا کر اوپر سے اس کو نیچے گراؤ۔ جب یہ نیچے گرے گا زمین تک پہنچتے پہنچتے یہ بکھر جائے گا ہڈیاں، اور یہ ختم ہو جائے گا، ہمارے پر الزام بھی نہیں ہوگا، اور ہم اس مصیبت سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے فوجیوں نے بچے کو اٹھا کے وہاں چوٹی پر لے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو بچے نے اپنے رب سے رابطہ کیا۔ یہ ہے توکل اللہ، جو خدا پہ بھروسہ ہے۔ اس نے اپنے رب سے رابطہ کیا اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا، اللہ بما شئت، یا اللہ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر تیری مرضی یہ ہے کہ ابھی مجھے زندہ رہنا ہے تو پھر اپنی قدرت کا اظہار فرماؤ اور مجھے محفوظ کرو۔ سبحان اللہ۔ ہوا اس طرح کے پہاڑی پہ زلزلہ شروع ہوا، اور اس زلزلے میں بچہ تو محفوظ رہا اور سارے فوجی مر گئے۔ یہ میں تفسیر سے بات کر رہا ہوں، پیارے محبوب اسلام کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ سارے فوجی مر کے بچہ محفوظ رہا۔ بادشاہ انتظار میں تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد خبر آ جائے کہ وہ بچہ ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے چند لمحوں کے بعد وہ بچہ زندہ تھا۔ بادشاہ نے کہا فوجی مر گئے اور آپ بچ گئے، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا میں ہاتھ مارنے والا نہیں ہوں۔ فوراً دوسری ٹیم تشکیل دی، ان کو کہا کہ اس کو سمندر کے کنارے لے جا کر کشتی پہ بٹھاؤ، اور کشتی کو بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو نیچے گرا، اور آپ واپس آ جائیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ بچے نے پھر اپنے رب سے کہا، عرض کیا اللہ اگر تیری مرضی یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر آپ مجھے زندہ رکھنا ہے تو اپنی قدرتوں کا اظہار فرمانا کہ میں محفوظ ہو جاؤں۔ وہی پہاڑی والا سلسلہ کشتی میں آتا ہے، اور کشتی میں بچہ محفوظ رہ جاتا ہے، سارے فوجی مر جاتے ہیں۔ بچہ پھر واپس لوٹا اور بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے ساتھ پکڑا، کیا کروں آپ میری بڑے بڑے فوجی جو جنگ میں وہ مر جاتی ہے، آپ محفوظ رہ جاتے ہو۔ بچے نے کہا تم مجھے مار نہیں سکتے، ہاں ایک طریقہ ہے، میں بتاتا ہوں طریقہ، اگر تو میرے طریقے پر عمل کر لے تو مجھ سے تیری جان چھوٹ سکتی ہے، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میری روح نکل جائے گی اگر میرے طریقے پر عمل کر لے۔ اپنے مرنے کے طریقے کوئی نہیں بتاتا، بچنے کے طریقے سارے بتاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا ولی تھا جس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں کیسے مروں گا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ بچے نے کہا ایسا کرو، ایک میدان میں اپنی پوری قوم کو اکٹھا کرو، وہاں پر ایک سٹیج بناؤ، اونچی جگہ بناؤ، مجھے سٹیج کے اوپر کھڑا کرو، جب میں وہاں پر کھڑا ہو جاؤں پھر آپ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تیر کمان پکڑو، اس میں تیر رکھو، ساری قوم تمہیں دیکھ رہی ہو، تمہاری آواز کو سن رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر جب تم کمان میں تیر رکھو گے وہ تیر چلاؤ میری طرف، اور تیر چلاتے ہوئے بلند آواز میں اپنے زبان سے لفظ بولنا ہے، بسم اللہ رب الغلام، آج اس بچے کو بچے کے رب کا نام لے کر تیر مارنا، یہ لفظ اپنی زبان سے بولنا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ تو بڑا کام آسان ہے، میں ایک لمحے میں کر دیتا ہوں۔ اس نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور ایک اونچی جگہ بنا کے بچے کو کھڑا کر دیا۔ اب ساری قوم کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ بادشاہ نے بڑی کوششیں کر لی ہے بچے کو مارنے کی، اب یہ تیسری کوشش ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے۔ بچے نے کمان میں تیر رکھا اور بادشاہ نے کمان میں تیر رکھا، سامنے کھڑا ہو گیا، بچہ اوپر کھڑا تھا، اس نے جیسے تیر چلایا اور چلاتے ہوئے لفظ بولا بسم اللہ رب الغلام، میں بچے کے رب کا نام لے کر بچے کو تیر مارتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ تیر اس کی کان پر ہی گیا اور بچے نے اپنا ہاتھ
اٹھا کے باہر رکھا، خون نکلا اور بچہ نیچے گرا اور اس گروپ پر باز کر وہ فوت ہو گئے۔ جب بچہ فوت ہوا تو ساری قوم نے جب یہ اپنے جس کو رب مانتے تھے، جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کی زبان سے بچے کے رب کا نام سنا تو قوم نے یہ سمجھا کہ جو ہمارا رب بنا ہوا تھا کوششیں کرنے کے باوجود بھی بچے کو مار نہیں سکا، اور جو بچے کا رب تھا اس کا نام لیا تو بچہ مر گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا خدا جھوٹا ہے، بچے کا خدا سچا ہے۔ قوم نے نتیجہ نکالا تو اور قوم نے اعلان کیا آمنا برب الاسلام، آج کے بعد ہم بھی اسی کا کلمہ پڑھیں گے جس کا یہ بچہ کلمہ پڑھنے کا۔ ساری قوم نے اس کی شہادت پر شرک کو ختم کیا اور خدا کو ماننے لگے، کیونکہ بریوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی اور وہ اب آگے انہوں نے کام کیا، اپنی جان تو دے دی ہے لیکن ایمان کو وہاں پر زندہ کر دیا۔ اچھا، یہ بات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی صحابہ کے سامنے۔ اب یہ بچہ وہی اس کی قبر بنی اور وہ دفن کر دیا اس کو۔ آگے لکھا ہے کہ وہ پیارے محبوب الاسلام ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کا زمانہ ہے، آپ کی خلافت مکمل ہو گئی، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ جب آپ کی خلافت شروع ہوئی اس علاقے کی کھدائی کی گئی جہاں پر وہ مجمع لگا تھا، جہاں پر وہ بچہ شہید ہوا تھا، جہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ کئی سال بیت گئے اور کئی سالوں کے بعد اس جگہ کی جب کھدائی کی گئی تو لوگوں کو لگا کہ نیچے جیسے قبر ہے۔ انہوں نے پیغام بھیجا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ ہم یہاں کھدائی کر رہے تھے تو نیچے سے قبر ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں آتا ہوں تو پھر اگلا کام کرنا ہے۔ آپ تشریف لائے، فرمایا آرام سے قبر کو کھولو، نکالو کہ اس اتنی قبر پرانی اور اس جگہ پر کس کی قبر ہو سکتی ہے۔ جب اس قبر کو کھولا گیا تو اس کی حضرت عمر فاروق حیران رہ گئے، فرمانے لگے یہ تو وہ بچہ ہے جس کا صدیوں پہلے ہمارے محبوب نے تذکرہ فرما دیا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ اس بچے کا ہاتھ کہیں کان پٹی میں تھا اور اس کا خون اتنا تازہ تھا کہ محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ابھی ابھی اس کو دفن کر دیا۔